نبوت کا مقام وہ بھی ہے، صحابیت کا مقام وہ بھی ہے، خلافت انتظامی پہلو ہے، ولایت کسبی پہلو ہے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم رب کا انتخاب ہے اور صحابہ کرام رب کا انتخاب ہے۔ اللہ کے انتخاب کا احترام اہل اسلام کے نزدیک واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو چنا، یہ سب کے چننے سے نہیں بنے بلکہ رب کے چننے سے بنے ہیں۔ صحابہ کو اللہ نے چنا، یہ لوگوں کا انتخاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور دوسری صحابہ کرام سے محبت کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ نے انبیاء کو مقام اور مرتبہ رسولی کہہ کر دیا اور پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کو مقام اور مرتبہ اصحابی کہہ کر دیا۔ رسولوں کی نسبت رب کے ساتھ ہے اور صحابہ کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، حالانکہ اعمال شریعت میں مطلوب ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، لیکن جب بات صحابہ کرام کی آتی ہے، یہاں نسبت مصطفیٰ کے ترازو میں صحابہ کو تولا جائے گا، اعمال کے ترازو میں نہیں تولا جائے گا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ کا انتخاب ہے۔ نیکی گنتی کے اعتبار سے کسی کی زیادہ ہو جائے تو وہ مقام نبوت تک نہیں پہنچ سکتا، نیکی گنتی کے اعتبار سے کسی کی زیادہ ہو جائے وہ مقام صحابیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ شریعت میں اعمال مطلوب ضرور ہیں، لیکن صحابہ کرام کو جب بھی تولا جائے گا اعمال کے ترازو میں نہیں بلکہ نسبت مصطفیٰ کے ترازو میں تولا جائے گا۔ جب بھی صحابہ کرام کو تولا جائے گا قرآن مجید کے پاروں میں تولا جائے گا۔ جب صحابہ کرام کو اعمال کے ترازو پر نہیں تولا جا سکتا تو صحابہ کرام کو تاریخ کے ترازو پر کیسے تولا جا سکتا ہے؟ جب صحابہ کرام کو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مقام اور مرتبہ ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا اصحابی، یہ میرا ساتھی ہے، اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، مفسرین نے لکھا والذین معہ سے مراد عرب کے ساحلوں سے نکل افغانستان کے پہاڑوں میں پہنچے تو یہ ذہنی اور قلبی طور پر والذین معہ کی وجہ سے مصطفیٰ کریم سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس سے پہلے قرآن مجید کہتا ہے والذین معہ، اور بعد میں قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں نے اس آیت کریمہ کو سمجھنا چاہا، مجھے نظر آیا پاک پیغمبر کے ساتھ مکہ میں صحابہ ساتھ ہیں، مدینہ میں صحابہ ساتھ ہیں، بدر میں صحابہ ساتھ ہیں، عہد میں صحابہ ساتھ ہیں، بھوک میں صحابہ ساتھ ہیں، مشکل میں صحابہ ساتھ ہیں۔ کسی نبی کی قبر کے ساتھ اس کے صحابہ کی قبر نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر صدیق کی قبر ہے، میرے مصطفیٰ کے ساتھ فاروق کی قبر ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، پاک پیغمبر کے ساتھ مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، آج مزار میں بھی ہیں۔ اور آگے پڑھیے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جب اشداء علی الکفار کو پڑھو گے تو پاک پیغمبر نے فرمایا واشدہم فی امر اللہ عمر، جب رحماء بینہم کو پڑھو گے تو پاک پیغمبر نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ پاک پیغمبر کے ساتھ صحابہ کل بھی تھے، روزے میں آج بھی ہیں۔ پاک پیغمبر کے ساتھ سچے کو سلا دیا تاکہ جھوٹا نہ آئے، غیرت والے کو سلا دیا بے غیرت نہ آئے۔ عائشہ کا بیٹا گزرے چہرے پہ بہار آ جائے، دشمن گزرے سینے پہ درار آ جائے۔ صحابہ کا احترام ہر مسلمان پر لازم،
اور ایک وجہ یہ کہ صحابہ معیار ایمان ہے، حد ہو گئی، مانتے اول مومنین کو نہیں اور آپس میں کہتے ہو مومنین کرام۔ اول مومن صحابہ، اول کلمہ پڑھنے والے صحابہ۔ صحابہ وہ شیشہ ہیں جس میں دیکھ کر مومن اپنا ایمان درست کرتا ہے۔ کون شخص ہے جو شیشے پہ خراشیں ڈالے؟ پاک پیغمبر کے صحابہ، دین دینے والے پاک پیغمبر کے صحابہ، نسبت مصطفیٰ کے حامل، اور ہر مسلمان پر صحابہ کا احترام واجب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسجد اقصی میں قربانی دینے والے تو غزہ کے مسلمان ہیں، فرض کفایہ 1.5 ارب مسلمانوں کی طرف سے ادا ہو رہا ہے۔ بیانی ہی یہی بات ہے، صحابہ کی حرمت پہ پہرا دینے والا تو حق نواز ہے، صحابہ کی حرمت پہ پہرا دینے والا تو اظہار ہے، صحابہ کی حرمت پہ پہرا دینے والا تو اعظم طارق اور علی شیر حیدری، شعیب ندیم، حبیب الرحمن صدیقی، مطہور الرحمن عثمانی سے لے کر گزشتہ کل میرے جنگ کی سرزمین پر شہید ہونے والا کلیم اللہ معاویہ شہید ہے۔ مت کہیں کہ غزہ کے مسلمانوں نے فرض کفایہ امت کی طرف سے ادا کیا، پوری بات کریں۔ غزہ کا مسلمان بات کرتا ہے، امت کا ترجمان ہے، حق نواز بات کرتا ہے، امت کا ترجمان ادا کر کے قربانیاں پیش کرنے والے، جانیں لٹانے والے۔ اسٹیج پر دیکھیے شہید کے والد حضرت مولانا اشرف علی صاحب پیرانہ سالی میں اسٹیج پر موجود ہے، شہداء کے بھائی حضرت مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب اسٹیج پر موجود ہیں، شہیدوں کے بیٹے حضرت مولانا عثمان عثمانی گزشتہ سال فلسطین کے آنے والے سفیر کی گفتگو کا ترجمہ کیا، عثمانی صاحب یہاں خوشی کا اظہار کر رہے تھے، آج ہمارے درمیان میں موجود نہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مفتی تنویر عالم کو، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں حافظ محمد نصیر کو، عبد الرحمن معاویہ کو، زکریا عباسی کو، قاری اسد عرفان کو، راول پنڈی اسلام آباد کے تمام علماء، مشائخ، کارکنان کو جنہوں نے عثمانی کے جانے کے بعد آج اس کانفرنس پر لبیک کہتے ہوئے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ کر بتا دیا، عثمانی تیرے ایک ایک خون کے قطرے سے ہدا دینے کے لیے گیا۔ انہوں نے کہا ہم ضرور آئیں گے۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگے بیٹا میرے گردے واش ہوتے ہیں، جمعرات کو پہلے میں گردے واش کروانے ہسپتال جاؤں گا، بعد میں آپ کے بابا کی کانفرنس میں آؤں گا۔ تشریف فرما، شہید کا بیٹا بھی ساتھ آیا۔ میں کیسے بھول سکتا ہوں یہ امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرنے والے۔ لیاقت باغ میں جب مفتی امان اللہ کا جنازہ تھا، انہوں نے اس وقت کہا وہ تم نے اس لیے میرے بچے کو شہید کر دیا کہ تعلیم القرآن سے تمہارے کفر کا اعلان نہ ہو۔ کفر کا اعلان تو صحابہ کے دشمنوں کا قیامت تک ہوتا رہے گا۔ صحابہ کی تکریم واجب ہے، صحابہ کی تعظیم لازم ہے۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ آج غزہ کے مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، ہم قربانیاں دینے والے ان کے دکھ کو، درد کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں علامہ اعظم طارق شہید کی کانفرنس میں حکومت پاکستان سے کہوں گا، اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد، شیخ یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد، 42,000 مسلمانوں کی شہادت کے بعد اسرائیل کے خلاف حکومت پاکستان کو اعلان جہاد کرنا چاہیے۔ نہیں جاتے تو وہاں کے جنگجو حماس کے مجاہدوں کو اسلحہ پہنچائے۔ یہ میزائل تم نے شو کیس میں سجانے کے لیے بنائے ہیں؟ کھوکھلے میزائل اسرائیل کی طرف روانہ ہوں، بائیڈن کا بیان آ جاتا ہے۔ حد ہو گئی مسلمان حکمرانوں۔ پچھلے ہفتے شنگھائی کانفرنس ہوئی، ملک میں معیشت کے مواقع پیدا کیے جائیں، ہم اس کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن مجھے پاکستان کے حکمرانوں یہ بتاؤ
معاشی مواقع پیدا کرنے کی کوشش تمہاری اچھی ہے، لیکن وہ جو فلسطین کا چھوٹا سا بچہ جب شہید ہو رہا تھا، اس نے آخری جملے یہ کہے، میری جب رسول اللہ سے ملاقات ہوگی میں جا کے ان سے شکایت لگاؤں گا کہ یا رسول اللہ آپ کی 1.5 ارب امت میں ہمارا ساتھ کیا۔ تو بتاؤ معاشی منصوبے کیسے کامیاب ہوں گے؟ اور اگلی بات، اسلام آباد میں قائدین اہل سنت کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور قائدین اہل سنت نے اس سے پہلے جا بجا یہ اعلان بھی کیا ہے، اگر اسلحہ نہیں بھیج سکتے تو غزہ کی حفاظت کے لیے ہمیں روانہ کرو۔ لبیک، انشاءاللہ فلسطین آزاد ہوگا، مسجد اقصی آزاد ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ حکومتی سطح پر کریں گے۔ 50 سالہ ختم نبوت کے قانون کا وقت مکمل ہوا، پورے پاکستان میں 50 سالہ قانون کے مکمل ہونے پر خوشی کا اظہار کیا گیا، ہم بھی خوش ہیں۔ لاہور کے جلسہ میں ایک عالم دین نے کہا 50 سال پہلے انہوں نے قربانیاں دی، اور 50 سال کے بعد پنڈال میں بیٹھنے والوں بتاؤ تم نے کیا کیا؟ اس پنڈال میں کسی کے پاس جواب نہیں تھا، ہمیں پوچھو تم نے ختم نبوت کے لیے کیا کیا؟ ہم بتائیں گے ہم نے حق نواز دیا ہے، اور شہداء کے جنازے اٹھائے ہیں، اور ختم نبوت کے ظاہری منکر کا بھی مقابلہ کیا، باطنی منکر کا بھی مقابلہ کیا۔ اور ذرا گونج کر بتائیں، تاجدار قربانیاں دی تھی، دے رہے ہیں، دیتے رہیں گے۔ مجھ سے پہلے اسٹیج پر بات ہو چکی، بشہرہ کا مسلمان مظلوم آج حکومت پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، پارا چنار کا مظلوم مسلمان آج مدد کے لیے حکومت کو راہ تک رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے مظلوم پارا چنار اور بشہرہ کے مظلوموں کے لیے فی الفور حکومت وقت کو اقدامات کرنے چاہیے، اور وہاں جو دہشت گرد کل آدم تنظیموں کے لوگ اہل سنت کے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں، ان کو فی الفور گرفتار کر کے سنکا۔ اور بالخصوص اسٹیج پر تشریف فرما علامہ محمد احمد لدھیانوی کا، علامہ غازی اورنگزیب فاروقی کا، علامہ عبد الخالق رحمانی کا، علامہ عطا محمد دشانی کا، علامہ مولانا تصدق حسین کا، اور جتنے احباب، حافظ محمد نصیر صاحب میزبان ہیں، حافظ محمد اشرف طاہر صاحب کا، اور جتنے احباب اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، مدارس سے تشریف لانے والی معزز و محترم شخصیات موجود ہیں، مولانا ظہور العلوی صاحب، ظہور الہی صاحب، مولانا اشرف علی صاحب، تمام کا شکر گزار ہوں۔ عثمانی صاحب آج آپ نہیں ہیں، شہادت سے لے کر آج تک ہم نے آپ کے کاز کو یاد رکھا۔ اس کانفرنس کی تیاری کے لیے مجھے پتا ہے بند کمروں میں تو تنویر عالم نے آنسو بہائے ہوں گے، لیکن سامنے حوصلے کا پہاڑ بنا رہا۔ مجھے پتا ہے حافظ محمد نصیر نے آپ کی یاد میں بند گوشوں میں تو آنکھیں نم کی ہوں گی، لیکن باہر اعظم کے پہاڑ بنے رہے۔ یہاں پنڈی ڈویژن والوں نے آپ کے اس گلشن کو بہاروں سے سجایا ہے۔ اس عثمانی شہید کی کانفرنس میں آنے والوں آج وعدہ کر کے جاؤ میری پکار پر نہیں آؤ گے۔ آج کے جوان سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شہر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا نام تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یا ہونے شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کے فس سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت لگی طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے۔ بات مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی۔ آخری بات جو قائدین کی اور آپ کی سماعتوں کی نظر اور اجازت، گزشتہ سال 7 اگست کو صحابہ اہل بیت کی عزت کا قانون سینٹ سے پاس ہوا، سال ہو گیا قانون نافذ نہیں ہوا۔ پچھلے ہفتے آئینی ترمیم تم نے کی،
اسی ہفتے نافذ ہو گئی. 1 سال پہلے صحابہ کی عزت کا قانون نفاذ نہیں، آئینی ترمیم نفاذ اسی وقت. میں یہ بات اپنے قیادت کے شانوں پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، صحابہ کی ناموس کے بل کو قانون کی شکل دو، ورنہ اعظم طارق کی جائے شہادت گولڑا موڑ سے ہم قومی اسمبلی کی طرف آئیں گے انشاءاللہ.